اگر نجات چاہیے، اگر جنت چاہیے تو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرو۔ ودہامت مہانمادت، جو سب سے بڑا مہان پروش ہوگا، اتنا مہان پروش ہوگا کہ اسے پڑھ کر کے کوئی مہان پروش نہیں آیا ہوگا۔ ودہامت مہانمادت ورون تپاسی پرستات ینیایا، اس نبی کی پیروی تم کرو گے، اس محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو گے، ینیایا تو تم نجات پا جاؤ گے۔ فتبعونی، نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ اتباع کا مطلب ہوتے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کا مطلب پیچھے پیچھے چلنا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے نبی نے جو حکم دیا اس کو مان لینا، اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے رسول نے جو کہا، جس طریقے سے کہا نماز پڑھو اس طریقے سے پڑھو، تو نماز میں پڑھنا، اور نبی نے جس طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا اسی طریقے سے پڑھو۔ فاتبعونی، نبی کی اتباع کرو۔ فصلوا کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے تم نماز پڑھو۔ اے قادر گنج، اے پیر گنج کے لوگوں، اے پورنیہ کے لوگوں، اے بہار کے لوگوں، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، کیا شادی بیاہ ہماری جمع نبی اکرم کے طریقے پہ ہو رہی ہے؟ کیا زندگی کا اتار چڑھاؤ صبح و شام نبی کے طریقے پہ ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے زندگی نبی اکرم کے طریقے پہ گزار رہے ہیں؟ ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، شادی بیاہ، یہ ساری چیزیں کیا محمد الرسول اللہ کے طور طریقے پہ ہو رہی ہے؟ ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں گے نبی کا الٹا ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ رگ رگ میں ہے نبی نبی، اور ہفتے میں نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھی، یہ حال ہے۔ کہنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ نبی کی اتباع کرو، اسی میں جنت ہے، اور نبی کی سنت کی پیروی کرو۔ سنت معلوم ہے، نبی نے جو حکم دیا وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ سنت، نبی کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، وہ بھی سنت، یہ سنت ہے۔ نبی نے جس کا حکم دیا وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ سنت، نبی کے سامنے جو کیا گیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا وہ بھی سنت۔ اب سنت کی پیروی، سنت کو اپناؤ۔ من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میری سنت کی پیروی کی، من حب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کیا، نبی کی سنت داڑھی رکھنا، او جا کر کے اپنے داڑھی چھلانے والوں، لڑکیوں کے چکر میں اپنے آپ کو لڑکی بننے والوں، سنو، ہیرو کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو ماڈل زمانے کے طور پر اپنے آپ کو ڈھالنے والوں، ہیرو بن کر کے زندگی کاٹنے والوں، نبی نے فرمایا من حب سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کیا، فقد حبنی، اس نے مجھ سے محبت کیا۔ نبی کے سنت کیا داڑھی چھلنا ہے؟ تم فیصلہ تم خود کرو، ہم فیصلہ نہیں کریں گے، ہم کوئی جج نہیں، ہم کوئی فیصل نہیں، ہم کوئی یہاں پہ تمہارے سامنے ججمنٹ رکھنے کے لیے نہیں آئے ہوئے۔ من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن حبنی کان معی فی الجنہ، اور نبی کا یہ الفاظ ہے، اور میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے۔ اسلام کے معاملے میں، قانون کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں نبی کی زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ نکلواتا ہے۔ اللہ جو بولنے کا حکم دیتا ہے، نبی فرماتے میری سنت سے محبت کرنے والا، فقط جو جس نے میری سنت سے محبت کیا، معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس اور اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی یہ بتائیے، متى الساعة، اے اللہ کے نبی بتائیے
قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ قیامت یہ قیامت کے تعلق سے آپ بتایا کرتے ہیں، قیامت بتائیے کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، اے اللہ کے بندے تم نے اس قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے جو تم قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ قیامت کب آئے گی پوچھ رہے ہو، قیامت کے لیے تم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو بہت تیاری نہیں کی ہے، بہت نمازیں نہیں ہے، بہت روزے نہیں ہے، لیکن آئے اللہ کے نبی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پہ چلتا ہوں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببتا، تم اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے جس کے ساتھ تم محبت کیا کرتے ہو۔ میرے بھائیوں آج ہم محبت کن کن لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارا اسلام سے ہمیں محبت نہیں ہے، اسلام کا کلچر ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کا طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کی تہذیب ہمیں پسند نہیں ہے، اسلام کا طور طریقہ ہمیں پسند نہیں ہے۔ آج لڑکیوں کے پردے میں رہنا گوارا نہیں ہے۔ آج جب تک یہ بغیر پردے میں ہو کر کے عریاں لباس پہن کر کے جب تک کہ یہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں وائرل نہ کرے، یوٹیوب کے اندر اپنی تصویریں ویڈیو اپلوڈ نہ کرے، تب تک ان کا پیٹ کے اندر کھانا نہ پچے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو محمد رسول اللہ کی اتباع کے بغیر جنت نہیں ہے، رسول کی سنت کو اپنائے بغیر تم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے ہو اور جنت میں بھی نہیں جا سکتے ہو۔ تین لوگ پہنچے تھے نا اللہ کے نبی کے دربار میں کہ چلو پتہ کرتے ہیں نبی کی عبادت کیسی ہے۔ گئے تو نبی اکرم ہے ہی نہیں، نبی اکرم کی بیویوں سے پوچھا گیا آئے اللہ کے نبی بتائیے نبی کی عبادت کے تعلق سے بتائیے۔ نبی نے عورتوں نے بتایا، امہات المومنین نے کہا نبی کی عبادت یہ ہے رات میں سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہیں، دن میں روزی روٹی کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں نفل روزہ کے تعلق سے۔ ان تینوں نے کہا رے نبی کی عبادت، نبی کہاں اور ہم کہاں؟ نبی وہ نبی بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہاں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں، وہ عبادت کریں نہیں کریں اس سے ہم کو کیا مطلب ہے۔ لیکن ایک کہنے لگا سنو اللہ کو روزہ بہت پسند ہے، اللہ کو روزہ پسند ہے، ایک کہتا ہے آج سے میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہ روزہ رکھوں گا، ایک دوسرا کہتا ہے میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، انا اعتزل النساء، میں نکاح نہیں کروں گا، میں لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑوں گا، ان کے چکر میں پڑھ کر کے عبادت نہیں کر پاؤں گا، اس وجہ سے لڑکیوں سے میں دور رہا کروں گا۔ ایک تیسرا بولتا ہے رات کی عبادت بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں رات بھر جاگتا رہوں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر کے یہ تینوں وہاں سے نکل گئے۔ نبی آئے اور نبی نے جب یہ سنا کہ تین لوگ آئے تھے اور تینوں نے اپنے اپنے طرف سے یہ جملے کہے ہیں، آپ نے خطبہ دیا اور لوگوں کے درمیان نے بتایا اے لوگوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ پوری رات بھر عبادت کرے یہ بھی غلط، کوئی کہے کہ کنٹینیو روزہ رکھے یہ بھی غلط، کوئی یہ کہے کہ عورتوں سے دور رہے شادی بیاہ نہ کرے یہ بھی غلط۔ ارے محمد الرسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد الرسول اللہ آئیڈیل ہے۔ اپنے نبی کو دیکھو، نبی روزہ بھی رکھتے ہیں اور نبی افطار بھی کرتے ہیں، یعنی روزہ نہیں بھی رکھتے، نبی رات میں جاگتے بھی ہیں تو نبی رات میں سویا بھی کرتے، نبی اپنے بیوی سے ملاقات بھی کرتے، نبی شادی بھی کرتے، بیوی والے بچے والے، اور پھر آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ ہے، اس سے زیادہ تم سے کوئی تم لوگ نہیں ڈرتے ہو۔ انی اتقاکم للہ واخشاکم للہ، سب سے زیادہ ڈرنے والا جناب محمد رسول اللہ۔ ارے نبی کا ڈر اور نبی کا خوف کا معاملہ یہ ہے، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب قیام کیا کرتے تھے تو نبی کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا، اتنا لمبا ہوتا تھا، حضرت
عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے گمان ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی رکوع ہی میں نہ جائیں، رکوع کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ رکوع سے نہ اٹھیں، سجدے میں جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ روح نکل چکی ہے، اتنے لمبے لمبے سجدے جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو اللہ کے نبی اللہ سے کتنے زیادہ ڈرنے والے، کتنے زیادہ خوف کھانے والے۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تم میں سے ڈرنے والا میں ہوں، اور لیکن یاد رکھنا میری سنت یہ ہے شادی بھی کر رہا ہوں، رات میں جاگ بھی رہا ہوں، رات میں سو بھی رہا ہوں، اور دعوت و تبلیغ بھی کر رہا ہوں، روزی روٹی کے لیے میں اپنے گھر سے کمانے کے لیے بھی نکلتا ہوں۔ آپ نے ایک جملہ کہا، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے انکار کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اب کوئی یہ سوچے میں شادی نہ کروں، ہاں شادی کر کے کیا فائدہ ہے میرے بھائیوں، نکاح کر کے کیا فائدہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح یہ میری سنت ہے۔ آج نوجوان نسلوں کو دیکھو شادی کے معاملے میں پیچھے ہٹتے ہیں، مولی صاحب نہیں اتنا جلدی اتنا بڑا ٹینشن لے لیں گے، ہاں اتنا بڑا ٹینشن تو اور ہے ہی نہیں، شادی سے پیچھے ہٹ رہا ہے، نکاح سے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن لڑکیوں سے نہیں، ایک ایک نہیں، دو دو نہیں، 10 گرل فرینڈ رکھ کر کے گھوم رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، زناکاری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اگر تمہیں طاقت ہو شادی نکاح کرنے کی، کھلانے کے پلانے کے، رہنے رکھنے کی، تو تم جلدی سے نکاح کر لو۔ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ لیکن کتنے